اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات، ہمارا پیارا دین، دوسری جماعت کے لیے۔ یونٹ نمبر 2 حفظ، سبق نمبر 3 سورہ لہب، ہماری پیاری سورہ لہب۔ یہ سبق آپ کا ماہ جنوری کا ہے۔ آپ نے اپنی کاپی میں ماہ جنوری کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد یونٹ نمبر 2 حفظ اور سبق نمبر 3 سورہ لہب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ اچھا، تو یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب اسلام کی دعوت عام نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب اسلام کی دعوت عام نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ براہ راست لوگوں کو دینا شروع نہیں ہوئے تھے، صرف چند قریبی لوگوں کو ہی دعوت اسلام دی جا رہی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ عام لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب عام لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ پہلے تو وہ اپنے گھر کے چند لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب آپ اسلام کی دعوت عام کر دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ایک پہاڑ کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ایک پہاڑ کوہ صفا پہ چڑھ کر لوگوں کو آواز دینا شروع کی۔ عرب میں خطرے کے وقت اس طرح آواز دی جاتی تھی تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ عرب میں جب کوئی خطرہ آنے والا ہوتا تھا یا دشمن کوئی حملہ کرنے والا ہوتا تھا تو اس طرح پہاڑ پر چڑھ کے آواز دی جاتی تھی تاکہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اس وقت بھی آواز سنتے ہی لوگ دوڑے چلے آئے۔ اس وقت جیسے ہی آواز سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو لوگ بھاگے چلے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف دشمن کی فوجیں ہیں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف دشمن تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم اس بات پہ یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صادق یعنی کہ سچے ہیں۔ اہل مکہ نے کیا کہا کہ ہم آپ کی اس بات کا یقین کر لیں گے کہ دشمن ہماری گھات میں بیٹھا اور ہم پہ حملہ کرنے والا ہے کیونکہ آپ صادق یعنی کہ سچ بولنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لوگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کافر چچا ابو لہب بھی تھا۔ یہ شخص اسلام کا شدید دشمن تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اس مجمع میں لوگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا ابو لہب بھی شامل تھا۔ یہ شخص اسلام کا شدید دشمن تھا، یعنی کہ جو ابو لہب تھا وہ اسلام کا شدید مخالف تھا، دشمن تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اس نے تقریر سنی تو زمین سے ایک پتھر اٹھا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ان کی طرف پھینکا اور بولا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو زمین سے پتھر اٹھا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ان کی طرف پھینکا اور بولا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کو اپنے محبوب بندے اور رسول کی شان میں یہ گستاخی سخت ناپسند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو سورہ لہب کا تحفہ دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے اور رسول کی شان میں یہ گستاخی سخت ناپسند ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے یعنی اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو سورہ لہب کا تحفہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ترجمہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، اور اس کی بیوی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری سورہ لہب۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، نہ اس کی کمائی، اور جلدی بھڑکتی ہوئی آگ یعنی کہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس کی بیوی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی، یعنی کہ وہ دنیا میں اپنے شوہر کا جس طرح غلط کاموں میں ساتھ دیتی ہے، جہنم میں بھی وہ اسی طرح اس کا ساتھ دے گی، یعنی کہ اس کی آگ کو مزید بھڑکانے میں کام کرے گی، اور اس کے گلے میں مونچھ یعنی کہ باندھ جسے چرپائیاں بنتی ہیں، نوکیلے ٹائپ ہوتے ہیں تھوڑے سے، اس کی رسی ہوگی۔ تو یہ تھی ہمارے سورہ لہب۔ اب ہم پڑھتے ہیں ابو لہب کا تعارف کہ ابو لہب کے کیا معنی ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، ایک مشہور بت عزیٰ کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا تھا، مگر وہ ابو لہب کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ اس کی رنگ سرخ و سفید تھی۔ عربی زبان میں لہب کے معنی ہیں انگارہ، اس لیے لوگ اسے ابو لہب یعنی انگارے جیسے رنگ والا کہتے تھے۔ قرآن نے بھی اس کو اسی نام سے یاد کیا گیا ہے کیونکہ جہنم میں جا کر وہ سچ مچ ابو لہب بن گیا۔ ابو لہب ایک عبرت ناک موت مرا، اس کے جسم پہ ایک پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے اس لیے گھر والوں نے گھر سے دور کر دیا۔ مرنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو پھوٹنے لگی، اس کے بیٹوں نے مزدوروں کو بلوا کر اسے گھڑے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر ڈال کر دبا دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ نہ وہ بہت امیر تھا، نہ تو اس کے مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی، اور آخر میں اس کا کیا حشر ہوا کہ اس کے خود کے گھر والوں نے ہی اسے گھر سے دور کر دیا، اور مرنے کے بعد جب اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تو اس کے بیٹوں نے مزدوروں کو بلوا کر اسے گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے ایک پتھر ڈال کر دبا دیا۔ آپ دیکھیں کتنا عبرتناک اس کا انجام ہوا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ابو جہل انہی کا بیٹا تھا ابو لہب کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بھی بہت زیادہ بغض رکھتا تھا۔